انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو انسان کا ایک بڑا عرصہ زندگی کا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ ڈپینڈنٹ. ڈپینڈنٹ کا ایک پرابلم ہے, جو بھی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے نا اس سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے, وہ آنسریبل ہوتا ہے, اس کو پوچھا جاتا ہے, اس کی جواب دہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا جیسے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو انڈیپینڈنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کی آنسریبلٹی نہیں ہوتی, اس کو آنسریبل نہیں کیا جاتا, وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن کر سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اس ایام میں جس عمر سے آپ گزر رہے ہو ہمیں بڑے رویے فیس کرنے پڑتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ محتاج ہیں. اگلے وقت میں جیسے جیسے آپ انڈیپینڈنٹ ہوگے تو یہ رویوں کا رول ذرا کم ہو جائے گا. اچھا پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے ہی سارے ویلکمنگ ہوں گے, لیکن رویے ساری زندگی رہتی, رویے آخری سانس تک آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن آپ ایک نئی چیز میری ایج میں آ کے سیکھ لو گے کہ ہمیں ان رویوں کی وجہ سے اپنا موڈ آف نہیں کرنا چاہیے, یا ہمیں ان رویوں کی وجہ سے اپنی رفتار کو کم یا زیادہ, اس کی بجائے ہمیں ویلیوز پہ بیسڈ کرنا چاہیے, اس کی بجائے ہمیں یونیورسل ایتھکس پہ بیسڈ کرنا چاہیے, اس کی بجائے ہمیں ان سٹینڈرڈز کو جو انٹرنیشنل بنے ہیں, جو انسانوں نے مل کے بنائے ہیں, ان کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے. یہ سمجھ آ جانا کہ ہم سارے انسانوں کو راضی نہیں کر سکتے, یہ بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ جو بھی یہ نہیں سمجھے گا اور سب کو راضی کرتا رہے گا وہ تھک جائے گا. آپ یاد رکھیے گا آپ کا رب راضی ہو جاتا ہے, بندے راضی نہیں ہوتے. رب کو راضی کرنا ایک آنسو چاہیے, ایک استغفر اللہ چاہیے, ایک سچا سجدہ چاہیے, لیکن جو ہے بندے کو راضی نہیں کر سکتے. دو حصوں میں تقسیم کریں نا بندوں کے ساتھ. ایک ہے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ جو ہم پہ لازم ہے, اللہ نے اس کا جواب ہے. بندے جو ہم سے امید لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ یہ میں نے مثال پہلے بھی دی ہوئی ہے شاید, میں کسی جگہ پہ تھا تو میرے ساتھ میرا کوئی شاگرد تھا, بڑی پرانی بات ہے 18 سالوں, تو میری کسی نے جیب کاٹنے کی کوشش کی, میں نے ہاتھ پکڑ لیا, پتہ لگ گیا. اس نے بڑا مائنڈ کیا, کہنا جا تو جیب ہی نہیں کٹائی. اب یہاں پر مجھے کوئی حکم نہیں ہے کہ میں جیب کٹاؤں تاکہ بندہ راضی ہو. کیا سمجھ آئی؟ یہاں پر بچنے کا حکم ہے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ سب کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر سکتے. ایک وہ آپ پہ فرائض جو ہیں آپ کے, اس کی جواب دہی ہے, اور اللہ کہے گا کہ یہ تو آپ کا فرض تھا اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن آپ ایک ایسی خواہش جس کو پورا کیا ہی نہیں جا سکتا, اس میں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں, ہلاک کر رہے ہیں, وہ تو نہیں ہو سکتا. تو ڈیوائڈ کر لیجئے کہ یہ تو میری ذمہ داری ہے اور یہ باقی میں نہیں کر سکتا, یہ میرے بس میں نہیں ہے. یہ جو دوسروں سے امیدیں لگانا ہے نا, یہ بڑا ایک عجیب پروسیس ہے. اس میں نے کئی لیکچرز بھی دیے ہیں, لیکن میں بات کرنا چاہوں گا مزید. یار لوگ اتنے, اچھا لوگ برے نہیں ہیں, لوگ اتنے غیر تہذیب یافتہ ہیں. تہذیب جو ہوتی ہے نا, تہذیب کیا چیز ہوتی ہے بتائیں؟ تہذیب ہے مینرز, کلچر, ایٹیکیٹس, یہ سب چیزوں کے مجموعے کا نام ایک تہذیب ہے. اچھا پھر ہم کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا یہ خاندان بڑا تہذیب والا ہے. کچھ خاندان تہذیب والے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے جی؟ کچھ لوگ خاندانی طور پہ بڑے تہذیب والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ خاندانوں میں کوئی تہذیب نہیں ہوتی. اچھا کچھ علاقے بڑے تہذیب والے ہوتے ہیں, کچھ علاقوں میں تہذیب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, ایسی ہے جی. اچھا پاکستان میں جو شہر تہذیب میں بڑا آگے ہے, بتائیں کون سا شہر ہے؟ میں اس کو پروفیشنل لائف تہذیب کی بات کر رہا ہوں. پروفیشنل لائف کے حوالے سے جو تہذیب ہے سب سے زیادہ لیڈ کون سا شہر کرتا ہے؟ کراچی. اس کی دو وجوہات ہیں, بڑی وجوہات ہیں. ایک یاد رکھیے گا, بندرگاہ تہذیب میں آگے نکل جاتی ہے تھوڑا سا. اس کی وجہ یہ ہے وہاں پر بندرگاہ پہ لوگ دوسرے دنیاؤں سے سامان ہی نہیں بلکہ تہذیب بھی لے کر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ایک بعض اوقات نا, کیونکہ جو گاؤں میں رہنے والے وہ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, بعض خاندانوں میں نا خاندانوں میں شادیاں ہوتی جا رہی ہوتی ہیں, لیکن اچانک ایک شادی ایک لڑکی آتی ہے جو کسی دوسرے خاندان سے آتی ہے اور وہ بڑی اچھی ہوتی ہے, جینٹل فیملی, وہ پوری تہذیب لے کر اس خاندان سے آتی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس خاندان کی تہذیب بدلنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب میں مثال دوں, میرے کسی دوست نے بتایا, وہ کہتے جی ہم گاؤں سے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا, ہمارے خاندان میں ایک بھابھی ہماری آئیں, تو انہوں نے آ کے جو اگلے شادیوں کے فنکشن تھے اور رسوم و رواج تھے اور ایکٹیویٹیز تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ جب یہ کھانا کھلتا ہے تو لوگوں کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے
آپ ٹھیک ہے کھانا, آپ نے کھانا کھایا ہے, آپ کو ملا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. میں کہا اس سے پہلے کیا تھا؟ کہتا اس سے پہلے کھانا کھلتا تھا, اسی بھی کھلنا نہیں کھانا آپ پہلے سے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو کھلا کے پوچھنا یہ ایک تہذیب تھی. یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ برے نہیں ہوتے لیکن وہ تہذیب یافتہ نہیں ہوتے. اب ایک ایسا شخص جو تہذیب یافتہ نہیں ہے تو زندگی کے کئی ایریاز اس کے متاثر ہوں گے, لیکن جو آپ نے کہا غلط امیدیں اور غلط ایکسپیکٹیشن سے توقع غلط لگانا اس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ذرا سنیے گا, اس کے غیر تہذیب یافتہ ہونے کا ایک یہ بھی ایریا ہے کہ وہ لوگوں سے غلط امیدیں لگائے بیٹھا, اور ان غلط امیدوں کی وجہ سے وہ کام دوسروں سے کہتا ہے یا مانگتا ہے یا امید لگاتا ہے جو ان کے بس میں نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ مثلا وہ ایسا ممکن ہے وہ کال کر کے کہے کہ جی آپ فلانے افسر کو یہ کام کہیں, یہ جانے بغیر کہ آپ کا شاید وہ تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. اچھا, یہ جانے بغیر کہ اگر تعلق ہے تو وہ تعلق اتنا مضبوط ہی نہیں ہے کہ یہ بات کہی جا سکے. یہ جانے بغیر کہ جب آپ یہ کام اس کو کہیں گے جو کہ بڑا کوئی سیدھے رستے کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, تو آپ کا امپریشن جس نے کہا ہے وہ کتنا خراب ہو جائے گا, اس کو یہ پرواہ نہیں ہے. اچھا, اب جب آپ اس کو کہیں گے معذرت ہے یا میں کوشش کرتا ہوں یا نہیں ہوا, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مائنڈ کر جائے گا. اس لیے اس نے کیا کیا, اس نے اپنی خوشی کو لوگوں کی امیدوں کے ساتھ جوڑا ہوا, اور جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ تو سمجھدار بندہ کون ہے؟ اب ذرا آتے ہیں دوسری طرف. سمجھدار بندہ کم سے کم امیدیں لگاتا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ وہ کام کہنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ یہ مجھے کام کہنا ہے کہ نہیں کہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میں کام کہوں اور یہ جو مجھے نہ سننی پڑنی ہے تو بہتر ہے میں کہوں ہی نہ بذات خود بڑی انسلٹ ہے, یہ نہ بذات خود ایک بڑا لمحہ فکری ہے. تو بجائے میں نہ کو فیس کروں اس سے بہتر ہے میں کہوں ہی نہ, میں جو کچھ خود کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں خود کر دوں. ایک سمجھدار بندہ کم سے کم امیدیں لگا کے چلتا ہے, اور ایک بے وقوف انسان وہ زیادہ سے زیادہ امیدیں لگا کے چلتا ہے. تو میرا آپ کو ایک سجیشن یہ ہے کہ زندگی میں دوسروں سے کم امیدیں لگا کے اسمارٹلی بیہیو کر کے چلیں. اچھا, آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں, جب آپ لوگوں کو بہت سے کام کہتے رہتے ہیں نا تو لوگ بھی آپ کو بہت سے کام کہتے رہتے ہیں. پھر آپ اپنے کام کرنے کی بجائے دوسروں کے کام ہی کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں. تو دوسروں کے کام آنا چاہیے, لیکن صرف دوسروں کے کام ہی نہیں آنا, کچھ آپ کی زندگی کی ترجیحات ہیں, ترجیحات 1 2 3 اگر وہ سامنے نہیں ہے, جس کو میں کہتا ہوں جو ارجنٹ بھی ہیں امپورٹنٹ بھی ہیں, کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں زندگی میں, آپ ان کو چھوڑ کے اگر دوسروں کے کام لگے ہوئے ہیں, مثال لیجئے آپ کا اپنا گھر بچہ بیمار ہے اور آپ ایک کا حال پوچھنے دوسرے شہر چلے گئے ہیں, تو یہ بڑا ظلم آپ نے کیا, آپ نے ترجیحات کو ڈیفائن نہیں کیا ہوا تھا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ دوسروں سے اتنے کام لیتے ہیں پھر دوسرے بھی ان کو کام کہتے ہیں. یہ جو ایک ورڈ ہے باٹر کہتے ہیں نا, باٹر سسٹم, یہ باٹر اچھی نہیں ہے, یہ گیو اینڈ ٹیک اچھی نہیں ہے کہ آپ کام کہتے رہیں اور کام لیتے رہیں, اس سے لائف مشکل ہو جائے گی. اس سے بہتر ہے کم سے کم کام کہیں تاکہ آپ اس زندگی کے جنگل میں سے رستہ بناتے ہوئے آخر کار اینڈ تک پہنچ جائیں. نہیں تو الجھتے رہیں گے تو آپ تھک جائیں گے بہت زیادہ. آپ کا بہت 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 شکریہ جی.